السلام علیکم دوستو۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1879 عیسوی کو آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت وانیا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ نہ مل سکا کہ وہ ان کے مطالبہ معیار پر نہیں اترتا تھا۔ 1913 عیسوی میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلے جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی حیثیت سے لڑا۔ جنگ کے بعد فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قابلانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 عیسوی میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 عیسوی میں نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 عیسوی میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 عیسوی میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی کے دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ اس کے بعد 1933 عیسوی کے انتخابات میں نازی پارٹی اکثریت حاصل نہ کر سکی، مگر سب سے بڑی پارٹی کی حیثیت سے صدر نے ہٹلر کو حکومت بنانے کی دعوت دی اور ہٹلر ملک کے سب سے اعلیٰ عہدے چانسلر تک پہنچ گیا۔ چانسلر بننے کے بعد ہٹلر نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ نازی پارٹی کو فروغ تھا، اور اس کے مقصد کے لیے اس نے اپنے مخالفین کو دبانے کا ہر حربہ آزمایا۔ لاکھوں مرد، خواتین اور بچے کے قتل کا ذمہ دار ہٹلر ایک قوم پرست، نسل پرست نظریاتی تھا، اور اس میں امتیازی سلوک اور خاتمے کی پالیسی تھی، جس نے مختلف نسلی، سیاسی اور معاشرتی گروہوں کو متاثر کیا۔ 1939 عیسوی میں ہٹلر کی جانب سے پولینڈ پر جارحیت دوسری جنگ عظیم کے آغاز کا باعث بنی۔ دوسری جنگ عظیم آخری ایام 30 اپریل 1945 عیسوی کو اس کے دور حکومت میں نازی جرمنی یورپین کے بیشتر حصے پر قابض رہا، جبکہ اس پر 11 ملین یعنی 1.10 کروڑ افراد کے قتل کا الزام بھی لگایا جاتا ہے، جن میں مبینہ طور پر 60 لاکھ یہودی بھی شامل تھے۔ یہودی ہٹلر کے ہاتھوں اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کے معنی ہے مکمل جلا دینا۔ اس طرح لاکھوں یہودی عورتوں، مردوں، بچوں، ان کے علاوہ اشتراکیت پسندوں، پولینڈ کے مشترکہ قومیت کے حامل باشندہ رومیوں، غلاموں، معذوروں، سیاسی اور مذہبی اقلیتوں کے انتہائی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ خصوصی کیمپ میں قیدیوں سے اس وقت تک غلاموں کی طرح کام لیتا تھا جب تک وہ تھکن یا بیماری کا شکار ہو کر موت کے آغوش میں نہ چلے جائے۔ یہودی اور مومنوں کی سینکڑوں میل دور بنائے گئے مقتل گاؤں پر جانوروں کی طرح کی ریل گاڑیوں میں پھنس کر منتقل کر دیا گیا، جہاں زندہ پہنچ جانے کی صورت میں انہیں گیس چیمبر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا۔ جرمنی کے تمام افسر شاہی اور عظیم نسل کشی میں پیش تھے، جس نے اس ملک کو نسل کشی کے اڈے میں تبدیل کر دیا۔